بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواتین کے وہ بال جن کی اجازت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ خواتین کے کون سے بال ہیں جن کی اجازت نہیں ہے۔ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی، حسن میں اضافے کی خاطر چہرے سے بال اکھاڑنے والی اور اکھیڑوانے والیوں پر اللہ کی بناوٹ یعنی تخلیق میں تبدیلیاں کرنے والیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ لڑکی کو بیماری کی وجہ سے بھی مصنوعی بال لگانے پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ بالوں میں جوڑ لگائے یہودیوں کی طرح، تو ایسا آدمی مرد ہو یا عورت وہ مکار ہے۔ بنی اسرائیل تبھی ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ان کا استعمال شروع کر دیا۔ دھجیاں لیریں جن کے ذریعے سے عورتیں اپنے بالوں کو زیادہ کرتی ہیں۔ اہل جہنم کی قسم وہ عورتیں جن کا سر علاقہ بخت کی اونٹنیوں کے ایک طرف جھکے ہوئے کوہانوں جیسے ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت میں داخل ہوں گی، نہ اس کی خوشبو سونگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا ان عورتوں سے جو سر منڈانے والی، بال جوڑ کر لمبے کرنے والیوں، بالوں کو نوچنے والیوں، اللہ کی خلقت بناوٹ میں تبدیلی کرنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی، گوندنے والی اور گدوانے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ حسن میں اضافے کی خاطر چہرے سے بال اکھاڑنے والی اور اکھیڑوانے والیوں پر اللہ کی بناوٹ یعنی تخلیق میں تبدیلیاں کرنے والیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کی شادی کی ہے، اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور اس کے سر کے بال جھڑ گئے اور اس کا شوہر مجھ پر اس کے معاملے میں زور دیتا ہے، کیا میں اس کے سر میں مصنوعی بال لگا دوں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصنوعی بال جوڑنے والیوں اور جڑوانے والیوں کو برا کہا، ان پر لعنت بھیجی۔ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی۔ اس کے بعد لڑکی کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے اڑ گئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے شوہر نے اس سے کہا ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے مصنوعی بال جوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ایسا تو ہرگز مت کر، کیونکہ مصنوعی بال سر پر رکھ کے جو جوڑے تو ایسے بال جوڑنے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور خطبہ دیا۔ آپ نے بالوں کا ایک گچھا نکال کے کہا کہ یہ یہودیوں کے سوا اور کوئی نہیں کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زور یعنی فریبی کہا، یعنی جو بالوں میں جوڑ لگائے تو ایسا آدمی مرد ہو یا عورت وہ مکار ہے جو اپنے مکر و فریب پر اس طور پر پردہ ڈالتا ہے۔ قتادہ نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم لوگوں نے ایک بری کیفیت نکال لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع فرمایا ہے۔ پھر ایک شخص لاٹھی لیے ہوئے آیا جس کے سرے پر کپڑے کی ایک دھجی لیر تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سنو یہی جھوٹ ہے۔ قتادہ نے کہا، اس سے مراد وہ دھجیاں لیریں ہیں جن کے ذریعے سے عورتیں اپنے بالوں کو زیادہ کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو دنیوی زندگی میں
میں نے خود نہیں دیکھا۔ ایک گروہ وہ ہے جس کے پاس گائیوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرے گروہ میں وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، دوسروں کو گناہ پر مائل کرنے والی، خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر علاقہ بخت کی اونٹنیوں کے ایک طرف جھکے ہوئے کوہانوں جیسے ہوں گے۔ یہ عورتیں جنت میں داخل ہوں گی، نہ اس کی خوشبو سونگیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنے لمبے فاصلے سے محسوس ہوتی ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مٹک مٹک کر چلنے والی ہوں گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شدید بیمار ہوئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ ان کا سر ان کے اہل خانہ میں سے ایک عورت کی گود میں تھا۔ اس موقع پر ان کے اہل خانہ میں سے ایک عورت چیخنے لگی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید کمزوری کی وجہ سے اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے، میں اس بات سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا کر ماتم کرنے والی، سر منڈانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے گودنے والیوں، گدوانے والیوں، بالوں کو نوچنے والیوں، دوسروں سے نچوانے والیوں، خوبصورتی کے لیے دانتوں میں درز ڈلوانے والیوں، اللہ کی خلقت یعنی بناوٹ میں تبدیلی کرنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بنو اسد کی ایک عورت تک پہنچی جن کو ام یعقوب کہا جاتا تھا۔ وہ قرآن مجید پڑھتی تھی۔ وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا، میرے پاس آپ کی یہ کیا حدیث پہنچی ہے کہ آپ نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں اور بال نوچنے والیوں اور حسن کے لیے دانتوں میں درز ڈلوانے والیوں، اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان پر لعنت کیوں نہ کروں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور وہ اللہ عز و جل کی کتاب میں ہے۔ اس خاتون نے کہا، میں نے قرآن مجید کے دونوں بیرونی تختیوں کے درمیان میں جو کچھ ہے پورا پڑھا ہے، میں نے تو یہ بات اس میں نہیں پائی۔ انہوں نے کہا، اگر آپ اس کو اچھی طرح پڑھ چکی ہوتی تو پا لیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو چیز، بات، طریقہ، حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی، مجھے ان میں سے کچھ چیزیں اب تمہاری بیوی پر بھی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے کہا، جائیں اور خود دیکھ لیں۔ وہ عورت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کے پاس اندر چلی گئی تو ایسی کوئی چیز نہ دیکھی۔ وہ ان کے پاس واپس آئی اور کہا، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا، اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کے ساتھ مل کر نہ رہتے۔ تو ناظرین، یہ تھی بالوں کی وہ قسمیں جو حرام ہیں، اور ایسا کرنے والیوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔